अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं नादिया शाहीन एंड यू आर वाचिंग मिस बहरिया। आप लोगों की बहुत ज़्यादा क्यूरीज़ के बाद मैंने डिसाइड किया है आज का टॉपिक, जो आप थंबनेल में जान चुके हैं। बहरिया टाउन में 2024 में एक्सपेंसेस कितने ज़्यादा बढ़ जाएंगे 2023 के निस्बत, क्योंकि 2023 में मैंने आपके साथ बहरिया टाउन की लिविंग कॉस्ट डिस्कस की थी। बहुत ज़्यादा लोगों की रिक्वेस्ट आ रही है कि हमें बताइए कि इस वक्त मौजूदा सिचुएशन क्या है, क्या हम बहरिया टाउन में शिफ्ट हों तो उसके क्या एक्सपेंस हो सकते हैं। चूँकि हर चीज़ इतनी महंगी हो चुकी है तो उसका असर ज़ाहिर है, अगर कोई जॉब पर्सन है तो उसको मेजर करना होता है कि क्या आप अफोर्ड कर सकेंगे या नहीं। और आप लोग डिसाइड कर रहे हैं यहाँ पे शिफ्ट होने का, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि यहाँ पे चीज़ों की प्राइसेस किस तरह से हैं। क्या अगर हम कंपैरिजन करें कराची और बहरिया टाउन के लिविंग स्टाइल को, तो क्या ये कंपैरिजन हमारे बजट के अकॉर्डिंग होता भी है या नहीं। इन सारी चीज़ों को आज की वीडियो में डिस्कस करने वाली हूँ मैं। वीडियो को एंड तक देखिएगा, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और मेरी वीडियोस को लाइक करते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। जी, तो यहाँ के लिविंग कॉस्ट कितनी है, लिविंग एक्सपेंसेस कितने हैं, रेंट क्या है, अगर आप अपार्टमेंट में रहना चाह रहे हैं तो मौजूदा रेंट क्या है, अगर आप विला में शिफ्ट होना चाह रहे हैं तो वहाँ के रेंट्स क्या हैं, और यहाँ पे गैस का क्या सिचुएशन है, पानी की क्या सूरत हाल है। आज मैं सिर्फ आप लोगों के एक्सपेंसेस को यहाँ पे शेयर करना चाहूँगी कि अगर आप यहाँ पे रेंट पे आते हैं तो आपका अपार्टमेंट में रेंट क्या होगा, अगर आप विला में शिफ्ट होना चाह रहे हैं तो विला का रेंट क्या होगा। गैस की बात करते हैं तो उसके एक्सपेंस क्या हैं, मेंटेनेंस चार्जेस क्या हैं, जो हमारी यहाँ पे प्राइवेट बस सर्विस है, ईवी बसेस चली हुई हैं, उनके क्या एक्सपेंसेस हैं, और बच्चों की फ़ीसेस क्या हैं, बच्चों की स्कूल वैन्स जो हैं उनके कितने अखराजात हैं। ये सारी चीज़ें डिस्कस करूँगी इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि यहाँ पे जो लोग रह रहे हैं उनको यहाँ पे कौन कौन सी फैसिलिटीज़ हासिल हैं। फैसिलिटीज़ बताना इसलिए ज़रूरी है कि जब हम किसी भी जगह को कंपेयर करते हैं किसी दूसरी जगह के साथ तो हमें उसकी फैसिलिटीज़ को भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। तो बहरिया टाउन में सबसे पहला जो पुरसकून एरिया है, पुरसकून जगह है, और मेरा ख्याल है हर इंसान जो चाहता है वो सबसे ज़्यादा यही चाहता है कि बिल्कुल पीसफुल इन्वायरमेंट हो, जहाँ पे सिक्योरिटी हो, बच्चे आराम से सिक्योरली खेल सकें, बाहर जा सकें, आपको स्नैचिंग जो है उसका सामना ना हो कि हम अभी घर से निकले और आपको डर है कि कोई मोबाइल छीन लेगा या आपका पर्स छिन जाएगा। इस तरह के खौफ जो हैं वो यहाँ पे नहीं है। दूसरा, यहाँ पे सफाई का बहुत इंतज़ाम है, आप बारिश में इंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पे नाले नहीं हैं जो भर जाते हैं, यहाँ पे गलियाँ नहीं हैं जो कीचड़ ज़दा हो जाती हैं। डेली तकरीबन हर स्ट्रीट को क्लीन किया जाता है। देखिए, जब हम फैसिलिटीज़ की बात कर रहे हैं तो ये जानना भी बहुत ज़रूरी है कि जब भी किसी रेजिडेंट ने कॉल किया है बहरिया की इंतज़ामिया को, बहरिया फ़ौरन वहाँ पे पहुँचता है। तो इसके अलावा पार्क्स हैं, यहाँ पे घूमने फिरने की बहुत सारी प्लेसेस हैं, सिक्योरिटी बहुत अच्छी है, स्कूल्स यहाँ पे अवेलेबल हैं, और एक यहाँ पे गेट टुगेदर की जाती है। लोगों का एक बहुत ही अच्छा इन्वायरमेंट है। यानी आप अगर ये चाहते हैं कि आप अब्रॉड से यहाँ पे शिफ्ट हो रहे हैं, आप चाहते हैं कि पूरे कराची में, आपको पता है कितना कंजस्टेड हो चुका है कराची, तो कराची से आप निकल के किसी ऐसी जगह पे जाना चाहते हैं जो सिक्योर भी हो, पुरसकून भी हो, तो एक सेकंड दुबई कह सकते हैं, एक मॉडर्न सिटी कह सकते हैं बहरिया टाउन को। तो ये वो सारी फैसिलिटीज़ हैं जो बहरिया हमें प्रोवाइड कर रहा है। अब हम बात करते हैं उन चीज़ों की जो यहाँ पे शिफ्ट होने के बाद आपको फेस करना पड़ती हैं, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो यहाँ आ तो जाते हैं लेकिन जब यहाँ पे आके उनको अखराजात का सामना होता है तो वो लोग यहाँ से चले जाते हैं। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी जो मंथली इनकम है वो कितनी है, क्या आप यहाँ पर रेंट अफोर्ड कर सकते हैं। अगर हम टावर्स के रेंट की बात करें तो 20 to 25,000 इस वक्त रेंट है। अगर हम विलास की बात करें तो 40 to 45 वहाँ का रेंट जा रहा है। फैसिलिटीज़ हर जगह पे इक्वल हैं। मेंटेनेंस चार्जेस आपको पे करना होता है 5,000, विलास में आपको 6 to 7,000 पे करना होता है। मेंटेनेंस में बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आ जाती हैं। आपका गार्बेज एरिया है, आपकी टावर की सराउंडिंग्स हैं, आपकी कार पार्किंग्स का एरिया है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस मेंटेनेंस में आ जाती हैं। आपकी यूटिलिटी है जो क्लीन की जाती है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें स्कूल्स की, तो बहरिया के
اندر بھی بہت سے اسکولز ہیں, بحریہ کے باہر بھی بہت سے اسکولز ہیں. کچھ ایکسپینسو ہیں اور کچھ جو ہیں وہ فرینڈلی ان بجٹ ہیں. یعنی بحریہ کا اپنا اسکول ہے جو تھوڑا سا کاسٹلی ہے. بحریہ کا ایک اور اسکول ہے جو ابھی یعنی اسی ایئر میں سٹارٹ ہوا ہے, وہ بہت ہی ریزنیبل ہے. بہت سے لوگ ہیں جن کے بچے بحریہ ٹاؤن کے اسکول میں نہیں جا پا رہے تھے, تو وہ اس نیو اسکول میں جو بحریہ نے ابھی سٹارٹ کیا ہے اس میں جا رہے ہیں. روٹس ہے اس کے علاوہ, لیکن وہ بھی بہت ایکسپینسو ہے. تو اگر آپ لوگوں کی انکم اس طرح سے ہے کہ آپ اس کو ایڈجسٹ کر سکتے ہیں, آپ اپنے بچوں کو اسکول پرووائڈ کرنا چاہتے ہیں, تو بحریہ کا یہ اسکول بھی بہت ہی اچھا ہے. اس کے علاوہ بحریہ کے باہر کچھ اسکولز ہیں, کچھ فرینڈلی ہیں, مطلب ان کا بجٹ جو ہے وہ بہت زیادہ نہیں ہے, فیسز اتنی ہائی نہیں ہیں, جس میں کنگسٹن آ جاتا ہے, جس میں ڈیبز آ جاتا ہے. اس کے علاوہ کمانڈر ایک اسکول ہے, اس کی فیسز بھی سو ہیں. اس کے علاوہ ہم بات کریں اگر دی ایجوکیٹرز یہاں پہ ہے, اور ایک نیا اسکول اوپن ہوا ہے یونائٹڈ چارٹرڈ, اس کی بھی فیسز جو ہیں وہ ریزنیبل ہیں. اس کے علاوہ اگر ہم گیس کی بات کریں تو گیس یہاں پہ سلنڈرز اویلیبل ہیں, اور ودن 2 اور 3 منتھس گیس بھی یہاں پہ آنے والی ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو یہاں پہ ہمیں بحریہ فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے. اس کے علاوہ کراچی میں جو سب سے بڑا ایشو ہے وہ ہے پانی کا ایشو. بحریہ میں رہنے والوں کو, یعنی بحریہ کے ریزیڈنٹس کو پانی کا کوئی ایشو نہیں ہے. یہاں پہ اگر آپ صبح اٹھتے ہیں تو ایسا نہیں ہوتا کہ نلکے میں پانی نہیں آ رہا اور آپ ٹینکر کے لیے کالز کر رہے ہیں اور ٹینکر نہیں آ رہا, اور پھر پورا جو ایک فیملی ہے وہ سفر کرتی ہے. آئی نو دیٹ, کیونکہ میں بھی کراچی میں رہ چکی ہوں. تو یہ وہ چیزیں ہیں جس کو میں تو سمجھتی ہوں کہ یہ ایک ماڈرن لائف سٹائل, ایک ماڈرن سٹی کے اندر فیسیلیٹیز جو ہیں وہ آپ کو پرووائڈ کی جا رہی ہیں جو بیٹر دین کراچی بھی ہیں. اور اگر ہم ان کو کمپیریزن کریں, اگر ہم یہ کہیں کہ جی کراچی میں بجلی جو ہے اس کا بل اتنا آتا ہے تو بحریہ میں تو بہت بجلی کا بل آتا ہے, تو ایسا نہیں, کیونکہ بحریہ میں تو بجلی جاتی ہی نہیں ہے, یہاں پہ کانسیپٹ ہی نہیں ہے بجلی کے جانے کا. تو اگر آپ کراچی میں ڈی ایچ اے میں رہ رہے ہیں, یا آپ کسی ایسی سوسائٹی میں رہ رہے ہیں جہاں پہ آپ کو گرمیوں میں 35,000 to 40,000 بل آتا ہے 2 اے سی چلانے کے بعد, تو یہاں پہ بھی اتنا ہی آتا ہے. ہم یہ کہیں کہ وہاں بجلی صرف 14 دن یا 13 دن آتی ہے, اور یہاں بھی جو ہے وہ 24 آورز اویلیبل ہوتی ہے. تو اگر ہم بل کو کمپیریزن کریں تو یہ بالکل نارمل بل ہے. بہت سے لوگ بحریہ میں صرف اس لیے نہیں آنا چاہتے کہ یہاں پہ بزنس اپرچونیٹیز نہیں ہیں. تو ان لوگوں کو میں اویئر کر دوں کہ اس وقت یہاں پہ بحریہ میں جو بھی لوگ ہیں وہ لوگ بزنس اپرچونیٹیز کے ہوتے ہوئے ہی یہاں پہ سروائیو کر رہے ہیں. ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاس بزنس اپرچونیٹیز ہی نہیں ہیں, آپ کاروبار نہیں کر سکتے, آپ جابس نہیں آپ کو مل رہی ہیں اور آپ یہاں پہ رہنے کا سوچ رہے ہیں؟ ایسا نہیں ہے. بہت سے لوگ ہیں جو کراچی جاتے ہیں, پروفیسرز ہیں, بہت سے جاب کرنے والے لوگ ہیں جو کراچی جاتے ہیں. اگر ان کے پاس اپنی کنوینس ہے تو ویل اینڈ گڈ, ورنہ یہاں پہ اپنی ای وی بسیز چل رہی ہیں, ان کے تھرو وہ کراچی جاتے ہیں اور اس کے بعد وہ واپس آ جاتے ہیں. تو بزنس اپرچونیٹیز یہاں پہ ہیں, شاپس کھل رہی ہیں, مارکیٹ اوپن ہو رہی ہیں. جیسے جیسے ٹائم پیریڈ گزرتا جائے گا, جیسے جیسے چیزیں بہتر ہوتی جائیں گی, ظاہرہ اپرچونیٹیز بڑھتی جائیں گی, مزید نئی شاپس کھلیں گی, مزید مارکیٹس بن رہی ہیں, اتنے سارے پلازاز ہیں. جب ہم آج سے 4 سال پہلے یہاں پہ شفٹ ہوئے تھے تو 1-2 پلازا تھے جو ہمیں نظر آتے تھے, لیکن اب ماشاءاللہ اتنی زیادہ ہائی رائز بلڈنگز ہو چکی ہیں, ساری شاپس اوپن ہو چکی ہیں, کھانے کی فوڈ پلیسز ہیں یہاں پہ, ہاسپٹل جو ہے وہ بہت ہی اچھا ہو چکی ہے, ان کی سروسز بہت اچھی ہو چکی ہیں. اس کے علاوہ بس پہلے صرف ایک چلتی تھی, اب دن میں ہر 1 گھنٹے کے بعد ای وی بسیز جو ہیں وہ آ جا رہی ہوتی ہیں. تو یہ وہ ساری چیزیں جو ٹائم کے ساتھ ساتھ ڈیولپ ہوتی جا رہی ہیں. تو بزنس اپرچونیٹیز بھی یہاں پہ ہیں, اسکولز اوپن ہو چکے ہیں, جم اوپن ہو چکے ہیں. اس کے علاوہ پرائیویٹ جو انسٹیٹیوٹس ہیں وہ یہاں پہ اوپن ہو چکے ہیں. اگر آپ شارٹ کورسز کرنا چاہتے ہیں تو وہ ہیں. اگر ہم لیڈیز کی بات کریں تو پارلرز یہاں پہ اویلیبل ہیں. اس کے علاوہ یہاں پہ بیکریز ہیں, فوڈ پلیسز ہیں, بوٹیکس ہیں, اور بھی ہر چیز اگر آپ جیسے کراچی میں آپ کو اویلیبل ہیں یہاں پہ بھی اسی طرح ہر چیز آپ کو اویلیبل ہے. جیسے کچھ دن پہلے میرے ہسبینڈ کو ایک کال آئی اور وہ لوگ کینیڈا سے یہاں شفٹ ہونا چاہ رہے تھے. تو ان کے جو کوسچنس تھے, ان کے کوسچنس میں تھا جی یہاں پہ اگر ہم لوگ ولا میں رہتے ہیں تو ہمارے ایکسپینسز کیا ہوں گے, ہمارے پاس گاڑی ہونی چاہیے یا نہیں. جی ہاں, گاڑی آپ کے پاس ضرور ہونی چاہیے, کیونکہ اگر آپ کو گیلری جانا ہے اور آپ کو واک کرنے کی عادت نہیں ہے تو آپ کے پاس گاڑی تو ضرور ہونی چاہیے. اس کے علاوہ ان کا ایک کوسچن تھا کہ کیا یہاں پہ کام والی اویلیبل ہے. تو جی ہاں, کام والی یہاں پہ اویلیبل ہے. جو ہمارے بحریہ کے سراؤنڈنگس میں جتنے بھی گوٹ ہیں ان سب سے خواتین آتی ہیں یہاں پہ, آدمی بھی آتے ہیں, تو کام والیاں بھی یہاں پہ اویلیبل ہیں. پارکس تو یہاں پہ بہت سارے ہیں, ہر سوسائٹی کا اپنا اپنا پارک جو ہے وہ بنایا گیا ہے, ہر اسٹریٹ میں تقریباً پارکس اویلیبل ہیں. تو یہ فیسلٹیز بھی ہیں, اور لیونگ کاسٹ بھی میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کر لی. اگر آپ 2 سے 2.5 لاکھ روپیہ کماتے ہیں تو آپ ایزیلی یہاں پہ سروائیو کر
سکتے ہیں. اگر آپ ٹیچر ہیں تو آپ یہاں پہ ہوم ٹیوشنز دے سکتے ہیں. اگر آپ بزنس مین ہیں تو یہاں پہ بہت سے لوگ ہیں جو ورک فرام ہوم بھی کر رہے ہیں اور بہت سے لوگ ہیں جو سروسز پرووائڈ کر رہے ہیں. تو دیکھنا آپ کو ہوتا ہے کہ آپ نے کس طرح سے کس جگہ پہ اپنے آپ کو مینیج کرنا ہے, سیٹل کرنا ہے. اسکولز ہو گئے, گیس ہو گئی, پانی ہو گئی, بجلی ہو گئی, ہر طرح کے میں نے ایکسپینسز آپ کے ساتھ شیئر کر لیے. اسکول کی اگر ہم فیسز کی بات کریں تو 5000 سے لے کے 25000 تک یہاں پہ اسکولز کی فیسز جو ہیں وہ چل رہی ہیں. اگر ہم گیس کی بات کریں تو 2500 سے لے کے 3000 تک یہاں پہ گیس کا سلنڈر جو ہے وہ اویلیبل ہو جاتا ہے. ویدر ٹو ویدر یہ چینجنگز ہوتی رہتی ہیں. پانی کا بل 5000 روپیہ 6000 روپیہ سم ٹائمز آ جاتا ہے. بجلی کا بل اگر آپ نارمل یوز کرتے ہیں تو 15000 روپیہ, کبھی 16000 آ جاتا ہے. لیکن گرمیوں میں یہی جو ہے یہ 35 to 40,000 تک آپ کا بل جو ہے وہ آپ کو آتا ہے, آپ کے یوز کے اوپر ہے. اور آنے جانے کی اگر ہم بات کریں, ٹریولنگ کی بات کریں تو ایک گاڑی اگر آپ کے پاس ہے اور آپ صرف بحریہ کے اندر ہی گھومتے ہیں تو 2 دفعہ آپ کو اسے فل آؤٹ کروانا ہوگا. اور یہ وہ سارے ایکسپینسز ہیں جو آئی تھنک سو کہ ہر انسان کو ہی پتہ ہے کہ جب وہ اپنی ایک لائف سٹائل کو بہتر بنانا چاہتا ہے تو اس کی تھوڑی سی کاسٹ تو اسے پے کرنا ہی پڑتی ہے. سیکیورٹی یہاں پہ ہے اویلیبل, ہر چیز کی فیسلٹی ہے آپ کو. آئی ہوپ سو کہ میں نے یہاں پہ کوئی بھی ایسی بات نہیں کی جو کہ جھوٹ پہ مبنی تھی یا پھر میں نے کچھ بڑھا چڑھا کے نہیں بتایا. یہ سب وہ چیزیں تھیں جو آپ پوچھ رہے تھے اور میں بتانا چاہ رہی تھی. آئی ہوپ سو کہ آپ لوگوں کے کوسچنس جو تھے ان کا آنسر آپ کو مل چکا ہے اس ویڈیو کے تھرو. مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اگر آپ کچھ اور جاننا چاہتے ہیں بحریہ ٹاؤن سے ریلیٹڈ. ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ. میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس ویڈیو کو لائک کیجئے, شیئر بھی کیجئے گا. اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے کچھ فرینڈز ہیں جو بحریہ ٹاؤن میں شفٹ ہونا چاہتے ہیں لیکن وہ یہ ڈیسائیڈ نہیں کر پاتے کہ یہاں کے ایکسپینسز ایکول ٹو کراچی زیادہ ہیں یا پھر ایکول ہیں, یا وہ کس طرح سے اس کو اپنے بجٹ میں لا سکتے ہیں, تو اس ویڈیو کے تھرو میں نے کوشش کی ہے آپ کے اس پرابلم کو سالو کرنے کی. تھینک یو سو مچ. نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ پھر سے حاضر ہوں گی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.